وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دروشی پڑھ لیجیے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دا مقدس اور یقیناً ہر لحاظ نال فیوز و برکات دا حامل دن جمعۃ المبارک دا دن ہے. اللہ تعالی دی توفیق نال اساں ایک ٹاپک شروع کیتا سی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس حوالے نال. تو وچ غیب بھی آ جاندا ہے, کچھ اور موضوعات حالات دے مطابق آ جاندے نے. اج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں چند معجزات کا ذکر کرنا ہے اور سننا ہے کہ جنہ دا تعلق عالم جمادات دے نال ہے. عالم جمادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت اللہ نے بیان فرماندیا قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. وانا لگا دیو انا اعطیناک الکوثر. فرمایا بے شک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں کوثر عطا فرمایا. تیاں سپارے سورہ کوثر شریفہ اس کی پہلی آیت کریمہ انا اعطیناک بے شک اساں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تانوں عطا فرما دیتا ہے الکوثر. کوثر علماء مفسرین نے بہت سارے اقوال الکوثر دی تفسیر اندر نقل فرمائے. اس تو مراد حوض کوثر بھی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے.
اور حوض کوثر سبحان اللہ حدیث کی کتاباں بڑیاں پڑھیاں کہ کس شان والا حوض ہے، کس شان والی نہر ہے، کس شان والا چشمہ ہے، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گناہگاراں نے اتنے تلاش کرنا ہے۔ صحابہ عرض کردے نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن رش بڑا ہونا ہے، تھانوں لبنا ہوئے تے کتھے لبھیے، تھانوں تلاش کرنا ہوئے تے کتھے کریے، کیونکہ انی گیدرنگ، اتنا رش، اتنا ہجوم اور جمع غفیر لوگاں دا کہ حضور تلاش کتھے کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ نے میدان معاشر وچ مینوں تلاش کرنے واسطے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی کیڑی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی میزان عدل او ترکڑی جتھے عمال نامہ تولیا جائے گا۔ تسی تے سارے نیک ہو نا، لیکن سبحان اللہ کہن چرچ کوئی نہیں۔ اے سبحان اللہ عمال نامے وچ تلنا تے پھر پتہ لگنا۔ بخاری شریف دی بالکل آخری حدیث، لاسٹ حدیث بخاری شریف دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث بخاری شریف دی، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ والے کلمے نے نا، یہ زبان اتے بڑے ہولے نے۔ تسی بولو بڑا سبحان اللہ، کتنا زور لگ رہا ہے؟ لگا زور؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ سب کی طرف سے میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کوئی زور لگا ہے میرا؟ میں نے سب کی طرف سے کہہ دی ہے سبحان اللہ، اس کا جو ثواب ہے آپ سب کے نام کرتا ہوں میں۔ سبحان اللہ جدوں یہ کہہ دیتا ہے تو کوئی زبان اتے بوجھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جدو ترکڑی وچ اعمال نامہ تلنا ہے نا، فرمایا نیکیاں والے پلڑے وچ اس کلمے دا بڑا وزن ہونا ہے۔ بخاری شریف دی آخری حدیث، اس دا بڑا وزن ہوئے گا۔ کنا جملیاں دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا حبیبتان عند الرحمن۔ اے جڑے جملے نے نا سبحان اللہ والے، یہ رحمان نو بڑے پسند نے۔ تو جڑی چیز اللہ نو پسند ہوئے، بندہ مومن بندہ مسلم پیچھے رہ جاندہ ہے۔ تو جڑی شے اللہ نو پسند ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس ترکڑی کو لائیو جتھے عمال نامہ تولدا ہوئے گا۔ صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آقا جی اوتھے بھی نہ ملو، اسی اوتھے جائیے تسی اوتھے نہ ملو تے پھر کتھوں لبھیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تسی پل صراط تے آئے ہو۔ پھر کتھے آئے ہو؟ پل صراط تے آئے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط تے آ جائے ہو، تلوار نالو تیز وال نالو بھری کے جہنم دے اوتے اللہ نے ایک پل بنایا ایک دے واسطے، ایتھوں ساریاں نے گزر کے اگے جانا ہے، جننے نیک نے ساریاں گزرنا ہے، جننے بد نے ساریاں گزرنا ہے۔ جدوں میرے ورگے گناہگار گزردے ہون گے، سیاہکار گزردے ہون گے، بد امال گزردے ہون گے، روح سیاہ گزردے ہون گے، جدے پلے عمل کوئی نہ ہوئے، جدے پلے نیکی کوئی نہ ہوئے، جدے پلے تقوی کوئی نہ ہوئے، جدے پلے طہارت کوئی نہ ہوئے، وہ دے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمان گے رب سلم امتی، یا اللہ میری امت دا بندہ ہے اینو سلامتی نال گزار دے۔ اے میری امت دا فرض ہے اینو میری سلامتی نال گزار دے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب سلم امتی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم حنیفہ حضرت مولانا امام اشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایویں ترجمانی دینی کی موقع دی آپ فرماندے نے
پہلے سن لو تو پھر پڑھنا ہے، پہلے سننا ہے تو پھر پڑھنا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، سب مل کے پڑھیے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے، صدائے محمد، کہ ہے رب اینا خوشی والا مصرا گونگا بھی سنے نا بھی پتا ہوئے بھی بچ جانا ہے، کو تھانے پھسیا ہوئے نا تے پتہ لگ جائے فلانا آ گیا انہیں چھڑا لینا تے او تے جیل دے اندر لٹیاں مارتے پھردے نے بھی بس ساڈی واری ہوں آ گئی ایسا ہوں باہر نکل آنا ہے، تو تہاڈی جو واری کوئی نہیں آئی۔ خوش ہو کے پڑھو نا، خوش ہو کے، آئے گونگا بھی سنے انہیں بھی پڑھنا، تسی تو ماشاءاللہ بولن آ رہے ہو۔ پڑھیے مل کے ذرا رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے، وجد دا پنجابی چ ترجمہ دسدا وجد کنوں آندے نے، رضا لڈیاں ماردا لنگ جا کیوں سرکار آندے نے پے یا اللہ میرا امتی ہے، میرا امتی سلامتی نال گزار دیں، مطلب وجد کردیاں لڈیاں ماردیاں لنگ جانا ہے، تے جڑے تواڈے ورگے میں اپنے گناہگار دی گل کیتی ہے، جڑے تواڈے ورگے نیک ہونے نے انہاں جدوں لنگنا ہے نا تے جہنم دی اگ نے تھلیوں پکار کے آکھنا ہے مومن جلدی لنگ جا، مومن جلدی لنگ جا، کیوں تیرے ایمان دی ٹھنڈک نال میری اگ ٹھنڈی ہوندی ہے، بھئی جلدی ہائے ہائے تیرے ایمان دی ٹھنڈک دے نال میری اگ ٹھنڈی ہوندی ہے، بھئی جلدی گزر جا، جلدی گزر جا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر پوچھا گیا اے مازاق دے کاجل والیا جے اوتھے بھی نہ ملو تے پھر کتھوں لبیے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جایا جے، پھر کتنے آ جائے ہو؟ بولو کتنے آ جائے ہو؟ فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جایا جے، میں اپنے گناہگار امتیاں نو کوثر دے جام پیاندا ہوواں گا، برسن ہارے
رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے مصرے نے یہ نے جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقبول مصرے نے برسن آرے رم جم برسن آرے رم جم برسن آرے رم جم آقا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر دو بوند ادھر بھی گرا آج قیامت دا دن میدان معاشر آج مالک یوم الدین دا جلال للہ الواحد القہار او شان والا جلوہ فرمائے آج کسے دی جان نہیں کوئی گل کرے رب دی بارگاہ وچ پر مدینے دیا تاجدارا میں گناہگار وال ویکھیا جے میرے تے نگاہ کرم کرے آجے آج میدان معاشر دے اس بمن وچ میری کشتی پھس گئی ہے کملی والیا نگاہ کرم کر کے پار کر دے آجے برسن آرے رم جم دو بوند ادھر جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار حوض کوثر جی دے جام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانے نے مسلمان بھائیو وہ اللہ نے بنایا خود ملکیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دے دیتا ہے جنوں چاہے سوڑیا جنہ چاہے جڑے ویلے چاہے پیا سکنا ہے. ایک دن مدینہ شریف کھلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایتھے کھلو کے اپنے حوض نو وینا وا پیا. اور فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے نا ممبر اللہ تعالیٰ سب کو ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. حرم کعبہ کی زیارت ہو مقام ابراہیم کی زیارت ہو صفا مروہ کی زیارت ہو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور حرم مصطفیٰ کی زیارت ہو مسجد نبوی شریفہ کی زیارت کی اللہ توفیق اور شرف عطا فرمائے. پھر روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ پرکیف اور پر لطف نظارہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک جنی جگہ ہے یہ جنتیاں کیاریاں وچوں پیاری. اللہ یا اور میں گل اس واسطے دسی ہے کہ ممبر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ میرا یہ منبر میرے حوض کے اوپر ہے. اب یہ کیفیت وہ ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے, اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے. فرماتے ہیں میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں, میرا یہ منبر میرے حوض پر ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے اس کو ماننا ہے ایمان ہے, اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. سبحان اللہ. حوض کوثر. اور ایک ترجمہ ادا تفسیر مفسرین کرام نے فرمائی, تفسیر مفاتیح الغیب, امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں جنہ کا وصال ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے رہے اس کا معنی خالی حوض کوثر نہیں, بے شمار مفسرین کرام نے یہ ترجمہ تحریر کیتا ہے, تفسیری نقطہ لکھے, فرمایا انا اعطینا کل کوثر. اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ خیر کثیر, اللہ فرماندہ سونیا تینو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. اونچی بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولیے سبحان اللہ. خیر کثیر. ہوں اگے مفسرین کرام چپ نے کہ کیڑی شے دی خیر کثیر, انہیں فرمایا خیر کثیر عطا کیتا ہے. اگا نہیں بولے کیوں کہ ساری کائنات دے متقدمین مفسرین تو لے کے متاخرین تک اور قیامت تک آنے والے مفسرین تک یہ معنی بیان کرن گے نہیں, نہ کسے کیتا ہے نہ ہے نہ کسے کرنا. کیوں ایک کثرت ہوے جڑا دین والا خدا جانتا ہے یا جنوں دتی گئی ہے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. اونچی بولیا کرو سبحان اللہ. یہ خیر کثیر رضوی کیڑی شے دی خیر کثیر, میں کہ کوئی شے ایک ہوے تے آئے گا. یہ صرف یہی گنیا جائے تو 50 جلدوں کی تفسیر تو انہیں نہیں بن جائے تو پھر بھی پوری نہ ہوئے. کیڑی کیڑی شے دی خیر کثیر. اللہ فرماندا انا اعطینا کل کوثر خیر کثیر. یہ معجزات باہر نکل گئے, انعامات باہر نکل گئے, کرامات باہر نکل گئے, اختیارات باہر نکل گئے, علم خدا ذات باہر نکل گیا, نورانیت باہر نکل گئی. نہ ہر شادی خیر کثیر سونے تینوں عطا فرما دیتی ہے. ہر شادی خیر کثیر. وہ شہ ہی نہیں جن اس خیر کثیر وچ نہیں, جو بھی دیتا ہے کثیر دیتا ہے. اچھا ہے جڑی دنیا ساری دنیا دے اندر جڑے ممالک نے یہ ساری دنیا نا زمین ہے, زمین دے اوپر جو کچھ بھی ہے خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں, وہ مجوسی ہے, نصرانی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, یہودی ہیں, مجوسی جو بھی ہے, یہ سب مکان بناتے ہیں, رہتے ہیں. اور ممالک اسلامی بھی ہیں غیر اسلامی بھی ہیں. یہ سارے کا سارا جو دنیا ہے اس کا جو مال ہے متاع ہے. اللہ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل. محبوب اعلان کرو یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے. یہ دنیا ساری قلیل ہے, اس کا مال و متاع قلیل ہے, کثیر نہیں ہے. یہ قلیل ہے. رب آندا سونے تینوں قلیل نہیں تینوں کثیر دیتا ہے. یہ اسی آخیا زمین دے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک ہو گیا جی. وہ کہتے نا کل متاع دنیا قلیل, ساری دنیا کی حیثیت قلیل کی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قلیل نہیں دیتا, سرکار کو رب نے کثیر عطا فرمایا. کثیر لبنا بھی کی ہے وہ کثیر کی آئی تو صرف معجزات کی گل کرنا کثیر کی. میں چند والا پیش کیتا تفصیل نال, سورج کا پیش کیتا تفصیل نال, اور بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ حدیثہ دے حوالے دے کے یہ پیش کیتا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی 8 دن بارش ہوئی. یہ میں پیش کیتا سی. ہوں صرف میں جماعت دی لگا گل کر یہ کثرت آپ تو ویکھ لینی. مسلم شریف دی حدیث, ترمذی شریف دی حدیث, مشکات شریف دی حدیث, سنن دارمی شریف دی حدیث,
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 حدیث موجود ہے، سنن دارمی شریف قدیمی کتب خانہ کراچی کا پرانا چھاپا اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ اشیاء العلمات ہے، مرکات ہے، شرح سنہ امام بغوی ہے، روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اج بھی اس پتھر نو جاننا، اے پتھر نے عالم جمادات، اے جامد نے، جامد سائنس پڑھ دو نا سکول نہیں بچے پڑھتے ہیں نا، انہوں نے پتا جامد چیز، یہ جمادات ایک ہوتے ہیں حیوانات، ایک ہوتے ہیں جمادات، ایک ہوتے ہیں نباتات، یہ جمادات جامد چیزیں، حیوان تو حرکت کرتے رہتے، یہ پتھر پہاڑ یہ حرکت نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالے میں نے پیش کر دی ہے، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے، ترمذی شریف جلد 2 ہے، صفحہ 203 ہے، سنن دارمی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 3 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر نو جاننا جیڑا اعلان نبوت تو پہلا میرے اوپر سلام بھیجدا ہوندا سی۔ اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا آج بھی میں اس پتھر نو جاننا جیڑا بیست تو پہلا اعلان نبوت تو پہلا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام پڑھتا ہوندا سی۔ ہوں عرض کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر بھی بولتے ہیں؟ فرمایا تہاڈی گل نہیں کیتی، میں اپنی گل، تسی آکھو تو کچھ بھی نہیں ہونا، تہاڈے آکھے میں کدی پتھر بول رہے جی، کبھی بولے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں نو ویکھیا بھی، انہاں دی بولی بھی سنی، کس بولی میں سلام پڑھتے ہیں، کس بولی میں سلام پڑھتے ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت تاکہ گل واضح ہو جائے وہ سلام کیویں پڑھتے ہیں۔ راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی یت اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی پتر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے ساڈا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تے پیر بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ واجل کریمہ فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مکہ مکرمہ دے اندر بعض علاقیاں میں جاندا سا، فرماندے نے میں ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ نے فرمایا ومستقبلہ جبل ولا مطر ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله۔ فرماندے نے جدوں وادیاں دے وچوں گزرنے آ پے، پہاڑیاں دے کولوں لنگنے آ پے، درختاں کولوں لنگنے آ، فمستقبلہ جبل کوئی پہاڑ ایسا نہیں سی، ولا شجر کوئی درخت ایسا نہیں سی، ولا مادر کوئی وادی ایسی نہیں جتھوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لنگدے سن، کیوں کی پڑھدا سی السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت حلبیہ دے اندر جدا نام انسان العیون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم تینا جلداں دی عربی دی ہے تے 6 جلداں دی اردو دی ہے۔ علماء دیوبند نے اس دا ترجمہ بڑا خوبصورت طریقے نال شائع کیتا ہے، کراچی تو دارالارشاد کراچی دا چھپیا ہویا ہے، اس دا تینا جلداں والی عربی اس دی جلد نمبر 1 دے اندر ایک بات موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مولا
مولا علی فرماندے نے جدوں لنگدے نے اتھوں کی کردے نے او پتھر او شجر او حجر او وادیاں کی پڑھدیاں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر بھی پڑھ دیں. یہ جمادات ہیں جمادات. یہ جمادات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں. اسی بھی ایسے واسطے درود بھی پڑھنے ہیں سلام بھی پڑھنے ہیں. اسی آنے السلام سبز گنبد کے مکین. ہاں جی ہے ہوگی ماشاءاللہ سب پڑھیے مل کے. السلام سبز گنبد کے مکین اور السلام رحمت للعالمین اور السلام اور مدار اور السلام بے نظیروں بے مثال اور السلام پیشوائے جبرائیل. السلام پیشوائے جبرائیل اور السلام جانے موسیٰ و خلیل. اللہ اکبر. میں آج بھی اس پتھر نو جان جڑا بیست تو پہلا میرے تے سلام پہ ہی داؤں. اللہ اکبر. دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ السیرۃ النبویہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ انہوں نے نقل کیتا ہے اس بات میں. الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال 72 تو زیادہ باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے. اور الموجم الاوسط حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اور کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی ایاز مالکی اندل سی الیحصبی رحمت اللہ علیہ اور نسپنجتن پاک دنان دا پنجواں والا نسیم الریاض امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحابہ دے بڑے مجمع وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ دے ذرا منظر دیکھو دماغ نو دوڑاؤ اس منظر والے کہ جدو سجے صدیق اکبر کھبے فاروق اعظم پھر سیدنا عثمان غنی پھر مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دا جمع غفیر مجمع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 7 یا 9 دونوں روایتیں موجود ہیں 7 والی بھی 9 والی بھی 7 یا 9 کنکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس وچ پھڑیاں ہوئی ہیں. ایک حوالہ مینوں دا اور یاد آ گیا ہے. امام تاج الدین فاقہانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب الفجر المنیر یہ میں نے دبئی سے پرچیز کی اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت اس کے اندر بھی موجود ہے. 7 کنکرا یا 9 کنکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس وچ پھڑیاں.
صحابہ بیٹھے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی حیران ہو گئے کہ جڑیاں کنکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیاں نا وہ پڑھ دیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تو جنہیں نہیں آخیا انہوں نے کی آخی پتھر آخیے کہ انسان آ 6 والے میں پیش کیتے سروائے تھے 6 والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے جڑی کنکریاں 7 یا 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیاں نا تو کی کر رہی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ وہ جڑی شے مصطفیٰ دے ہاتھ میں جائے اللہ دا نام لیندی اساں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے تے سانوں بھی کوئی نماز دا کرنا پڑے گا رکوع جا کے سبحان ربی العظیم آکھنا پینا سجدے جا کے سبحان ربی الاعلی کیوں بھائی نوجوانوں بولو نماز قائم کریں گے نا بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھا کریں نماز کو قائم کیا کریں ہے جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں نا خشک پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں انہیں گناہ چڑھ جاندے جسم لبڑیا ہوئے چکڑ نال تو جا کے تاری لا لو نہر وچ 2 گھنٹے پھر جا تاری لا لو 4 گھنٹے پھر لا لو 5 گھنٹے پھر لا لو جی اج کل لوگ نہر ہی نہاندے پھر کوئی جسم تے میل کچھ رہ جاندی بولو تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 5 ٹائم انج نماز دی نہر وچ چھاڑ لاندا نا وہ جسم کے گناہاں دی میل رہ ہی نہیں جاتی جو نماز کی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے اور 5 دفعہ غوطہ لگاتا ہے وہ کی پڑھ رہی ہیں پتھر کنکریاں جمادات کی پڑھتے ہیں وہ 7 یا 9 کی کہہ رہی ہیں سبحان اللہ ذرا صحیح کر کے لفظ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سین با ہا الف نون پھر الف لام لام ہا یہ کتنے بنتے ہیں 9 تو کتنی نیکیاں ملی 90 کیا بگڑا ہے کیا بگڑا ہے کتاب کا نام ہے کتاب الدعا حضرت امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے اندر 3 سنداں نال حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے اینی دنیا پوٹے پوٹنے والی آج کوئی کسی نے بد دعا دے نا بٹی صاحب من جا تیرا پوٹے پوٹے آ جائے تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہو بوٹے لگتے جائیں سبحان اللہ کہو بوٹے لگتے جائیں تو 7 کنکریاں یا 9 کنکریاں دستے اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی کہہ رہی ہیں بولیے نا کیا کہہ رہی ہیں وہ ہائے ہائے اس کو وظیفہ بنا لے وہ کیا کہہ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے گواہی دے کہ یا رب العالمین تیرے نام کی تسبیحات بغدادی مسجد میں بیٹھ کر لوگ بڑے ادب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پکار رہے تھے یا اللہ تو ان پہ راضی ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات پا کے ہر عیب تو پا کے ہر نقص تو پا کے ہر کجی تو پا کے ہر عیب تو پا کے میرا رب عاجز نہیں میرا رب قادر ہے وہ کیا کہتی تھی سبحان اللہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماندے نے اساں خود سنے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے اقدس وچ کنکریاں دا سبحان اللہ کہنا یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ دا سن لینا
یہ صحابہ دی کرامت ہے. بولو کی یہ صحابہ دی کرامت ہے. ہوں اگلی گل اور سننا رہی اجے روایت مکی نہیں. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ نے آپ فرماندے نے جدوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر وہ 7 کنکریاں یا 9 ویکھیاں نے جڑیاں پڑھدیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اور کسے نو نہیں دتیاں. وہ کنکریاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ساتھی مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عطا کی دیاں نے. اے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دسو اس موقع تے کی ہویا. فرمایا ہونا چاہیے جی میں سرکار دے ہاتھ وچ او بطور معجزہ سلام پیاں پڑھ دیاں نے سبحان اللہ پیاں دیاں نے اللہ دی پاکی تے تسبیح پیاں پڑھ دیاں نے. فرمایا اسی طریقے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ وچ بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دیاں نے. بھیا ہن ایتھے جڑی تسبیح بیان ہوئی ہے بطور کرامت ہے اوتھے بطور معجزہ ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کنکریاں حضرت مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ 5 لاکھ مربع میل دا حکمران جدا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلہ وچ زلزلہ طاری ہو جائے تے زمین تے زلزلہ آوے اپنا درہ زمین تے مارے آکھے اے زمین ٹھہر جا علم عادل الہی کیا میں تیرے تے عدل نہیں کردا کہ زلزلہ ختم ہو جائے. پھر وہ کنکریاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ وچ آئیاں نے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جویں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ وچ وہ کنکریاں تسبیح پیاں پڑھدیاں نے ایویں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ وچ تسبیح پیاں پڑھدیاں نے. پھر واری آ گئی جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی او پھر کنکریاں انہاں نوں دے دتیاں. عثمان کون جدے گھر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 دھیاں نے. کر لیے ترجمہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قصیدہ نوریہ وچ فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا خوشالہ نور کا. پڑھیے مل کے نور کی سرکار سے پایا خوشالہ نور کی نور کی نور کی نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا خوشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین چھوڑا نور کا. او مبارک دو نور نور والے نبی دے 2 نور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 یا 7 کنکریاں حضرت عثمان غنی ذوالنورین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتیاں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے جی میں وہ کنکریاں حضرت عمر فاروق دے ہاتھ وچ تسبیح پیاں پڑھدیاں سن، ایویں جناب عثمان غنی دے ہاتھ وچ تسبیح پیاں پڑھدیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے اقدس میں تسبیح پڑھی گئی بطور معجزہ ہے، صحابہ کے دستے اقدس میں پڑھی گئی بطور کرامت ہے. تو منظر تو بڑا سہانا ہونا ہے، منظر تو بڑا سہانا ہونا. ایسی محفل کائنات میں سجی کدی نہیں ہوتی جس محفل میں صحابہ جلوہ فرما ہون تے شمع محفل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ایسی کو ہے محفل؟ بولو. دربار اس طرح کا کائنات پہ کبھی لگا ہی نہیں ہونا جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، بکر عمر عثمان علی، بکر عمر عثمان علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا گاجی دربار کا دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم. مسلمان بھائی ہوئے کنکراں جمع دھاتی گل میں کرنا وا پیا. ادھر پتھر سلام پڑھ دینے پے، ادھر پتھر سلام پیش کر دینے پے، درود پیش کر دینے پے، ادھر سبحان اللہ پیش کیتا جا رہا ہے. آؤ میں تیسری روایت پیش کرا. مثنوی شریف کے اندر حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ نے تعریف فرمائے اس روایت کا ذکر کیتا ہے. ابو جہل 7 کنکران لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ چایا اور آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی رسول ہو تے دسو میری مٹھی وچ کی ہے. اگر تسی رسول ہو تے دسو میری مٹھی وچ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شے دسے، میں دساں یا مٹھی والی شے آپ دسے. دیکھو میرے رب دیاں قدرتاں، دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات. ابو جہل کہنے لگا جی یہ 10 دن دے بڑی گل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ دے حکم دے نال اپنی انگل مبارک دا اشارہ فرمایا انہاں کنکراں والے انہاں سطاں نے بھئی ایک زبان پڑھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. انہاں سطاں کنکراں نے اللہ دی توحید دا بھی اعلان کیتا ہے، سرکار دی رسالت دا بھی اعلان کیتا ہے. اللہ اکبر. توحید دا بھی اعلان اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان کیتا ہے. ہوں اشارہ تے کیتا ہے ایک کمال کنے ظاہر ہوئے 3 اشارہ ایک کمال 3 ظاہر ہوئے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. انہوں نے کنکرا نے کلمہ پڑھیا اور اشارہ ایک کیتا، کمال 3 ظاہر ہوئے. پہلا اس اشارے نے انہوں کنکرا نو جان عطا کی تھی، پھر زبان عطا کی تھی، پھر قوت کلام عطا
کی تھی، انہاں باواز بلند توحید خدا بندی دا بھی اعلان کیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا بھی اعلان کیتا ہے، سرکار دی رسالت دا بھی اعلان کیتا ہے۔ ایڑی لکڑی ہوندی ہے، لکڑی یہ بھی جامد ہے کہ نہیں؟ جامد ہی ایک لکڑی کی بھی گل سن لو، بخاری شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، شفا شریف، بے شمار کتاباں اور اتنا مشہور کمال ہے، اتنا مشہور معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی، آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پتر بڑھئی ہے، لکڑی دا کام کردا ہے، تے حضور تسی آ کھجور دے مڈ نال ٹیک لا کے ٹو لا کے تے خطبہ ارشاد فرماندے ہو، تے جے اجازت ہوے سونیا تے پتر کو ممبر نہ بنوا دے۔ ممبر بنوا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کوئی عرض نہیں، تنا کما چرچ کوئی نہیں، ایک مسجد کی خدمت کرنی ہوگی تا کوئی عرض نہیں، کوئی گناہ نہیں، بالکل رب کعبہ دی قسم ہے کوئی گناہ نہیں۔ کدوں جو مسجد دی خدمت کرنی ہوگی یہ سواب ہی سواب ہے۔ تے دوسرا جدوں کسی مدرسے وچ خدمات پیش کرنی ہو کوئی گناہ نہیں۔ تے تیسرا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ پیش کیتا جائے، کیونکہ سرکار صدقہ قبول نہیں فرماندے، ہدیہ قبول فرماندے، اور آپ نے فرمایا کہ ہدیے آپس میں لیا دیا کرو کیونکہ محبت بڑھتی ہے، تحفے تحائف دیتے رہا کرو چونکہ محبت بڑھتی ہے، یہ بھی کوئی حرج بولو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگوا لو، ممبر بنوا لو۔ ممبر شریف تیار ہو کے مسجد نبوی شریف آ گیا، مختلف ستون نے مسجد نبی شریف کے اندر، مختلف ستون نے، روزہ شریف ریاض الجنہ شریفہ جتے سبز کارپٹ بچھی ہے، اتنے کچھ ستون نے، استوانہ سریر وہ تھان جتے سرکار دی چارپائی ہوندی سی، سریر عربی میں چارپائی نواندے، استوانہ وفود یہ اس جگہ تے تھم بنے ہیں جتھے مختلف ملکان دے وفد آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرتے ہوتے سن۔ ایک استوانہ حرس، حرس آندے نے پہرا دینا، اے او تھائیں جتھے کھلو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دا پہرا دے دیا، اور ایک کے استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کو نہ بیچے استوانہ حنانہ، انہوں آندے نے استنے حنانہ، اے او حنانہ جو ہے نا اے او کھجور دا مڈ ہے جہد نال ٹیک لا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دے ہوتے۔ ہوں اج ممبر شریف آ گیا، اج ہوں وہ ٹیک نہیں، ہوں اسی تسی کی سوچیے وہ کی حال ہوا سی، اسی نہیں سوچ سکتے کیونکہ اسی پتہ نہیں کی ہاں، سڈے اندر مدیت پری ہے، اٹھ بہت ہے اللہ کوئی نہیں مسئلہ۔ اسی مدیت والے، لیکن جہد نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کمرے انور لگ گئی، کمر شریف او ہو گیا روحانیت والا، روحانیت والا ہو گیا۔ ہوں صحابہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی مجمعین کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تے چڑھے نا تو کھجور دا مڈ رویا،
بڑا ہی رویا صحابہ آندے نے اساں آپ ادھر رون دی آواز سننے آ گئے ہن رون واسطے بھی شعور چاہیے رون واسطے شعور چاہیے نفع نقصان دا پتہ ہوئے اے نفع ہویا تے خوشی نال آنسو آ گئے نقصان ہویا تے غم نال آنسو آ گئے پر اے کیویں روندا پیا کھجور دا موج یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کھجور دے موڑ دے اندر اللہ نے ایسا شعور عطا فرما دیتا ہے انہوں پتہ لگتا ہے پیا انہیں اکھاں دے نال اکھاں زاری سان نظر نہیں آؤندیاں صحابہ نے نہیں ویکھیاں پر وہ مڈ ویندا ہے پیا اج منبر شریف آ گیا ہے اج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی کمرے انور پشت انور میرے نال نہیں لگی اس واسطے روندا ہے پیا اس واسطے روندا ہے پیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڈیا سیدھے منبر شریف تو او دے وال تشریف لے آئے آپ نے لے آ کے اس نو جفا مار لیا میں بالکل پنجابی دسیا تمہیں جفا مار لیا کلاوے وچ لے لیا سینے دے نال لا لیا آپ نے فرمایا او کھجور دیا منڈا رونا کیوں میں پیا انہیں زبان حال چور کیتا ہے مدینے دیا تاجدارا اینی اعلی نسبت جڑی کائنات وچ صرف مینوں حاصل سی اج او نسبت ختم ہوندی نظر آندی ہے بھائی اس واسطے رونا وا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت والا پیار والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گورا گورا ہاتھ مبارک وہ دی پشت اتے پھیریا ہے وہ چپ کر گیا ہے وہ دی پشت اتے پھیریا وہ چپ کر گیا ہے جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے پڑھیے مل کے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین جس کی تسکین جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں او استنے حنانا او کھجور دا مڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تو رہنا ہے ایتھے میں انہیں ممبر ایدن آلا ڈائز نہ گڑا گلاں کرن لگ پا تو تو میں آڑم چدائی کیا کچھ ہونا ہے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے موڑ نہ گلاں کرتے ہیں پہ صحابہ بھی بیٹھے انہیں ایک نہیں کہ یا رسول اللہ کی گلاں کر دے بڑا یہ سن لے سرکار نو پتا سی جی نسبت میرے نہ ہو جائے سن لیں گا جی نسبت ٹوٹ جائے وہ تو پھر جیوندا بھی نہیں سنتا مریا انہیں کی سننا گل ہے نسبت دی فرمایا جی اتنے رہنا ہی تو اتنے لا دینے ہرا بھرا ہو جائے گا لوگ تیرا پھل کھان گے مجھے سکا سی وہ جی چاہنا ہے تینوں جنت یہ چاہنا تین جنت میں لا دی انہیں پھر اے پسند کیتا مدینے دیا تاجدارا رواں تواڈے نال نسبت تواڈے نال ہوے تے رہ جاواں زمین اُتے اے مینوں بھی مارا نہیں کھاندا سونیا جے
تواڈے نال میں اس گل دا سودا کرنا ہے، پھر زمین دا نہیں، میں جنت دا سودا کرنا ہے۔ سرکار نے قبول کر لیا، آپ نے فرمایا اب تمہیں جنت میں لگا دیا ہے، لوگ جنت والے تیرا پھل کھایا کریں گے، جنت والے تیرا پھل